اسد صاحب کے جنازے پہ ہر شخص کی آنکھ اشک بار تھی، لیکن ایک شخص جو ہر لمحہ ان کے ساتھ کھڑا رہا، ان کی آنکھ میں آنسو رہے، یہ صرف ان کے گھر میں 10 سال سے ملازم تھے۔ کل جو یہ واقعہ ہوتا اس ٹائم بھی میں ان کے ساتھ ہی تھا گاڑی میں۔ اس نے اپنے آپ کو کبھی یہ نہیں کہا کہ یا میں انٹرنیشنل امپائر ہوں یا یہ ہوں یا وہ ہوں، اس نے یہ کبھی سوچا نہیں تھا اس نے کہ میں عام آدمی ہوں، عام بندہ ہوں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ارتضیٰ بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں RP پروڈکشن۔ ناظرین، اسد صاحب کے جنازے پہ ہر شخص کی آنکھ اشک بار تھی، لیکن ایک شخص جو ہر لمحہ ان کے ساتھ کھڑا رہا، ان کی آنکھ میں آنسو رہے، وہ امان اللہ خان صاحب تھے۔ امان اللہ خان صاحب کوئی ان کے بلڈ ریلیشن نہیں ہے ان کے ساتھ، یہ صرف ان کے گھر میں 10 سال سے ملازم تھے، لیکن ان سے محبت اتنی ہو گئی کہ ان کے دکھ میں وہ برداشت نہیں کر پائے۔ آئیے ان سے سنتے ہیں کہ ان کے گھر میں کیسے اسد صاحب کی زندگی میں یہ آئے اور کیوں 10 سال ہو گئے اسد صاحب کے ساتھ یہ جڑے ہوئے ہیں، اور آج جو ہے اسد صاحب کے جانے کے بعد ان کی کیا جو ہے کیا اظہار کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ جی امان بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ شکر ہے جی اللہ کا۔ جی امان بھائی اپنی تھوڑی کہانی بتائیں، کیسے اسد صاحب کی زندگی میں آپ آئے اور اسد صاحب نے اپنے گھر میں آپ کو پرمنٹ اپنا ممبر بنا لیا؟ بس یہ اپنی تعلق سے اور بہت اچھے نیک انسان تھے، ہمدرد انسان تھے، اور اس کی کمی ہمیشہ ہمیں محسوس ہوگی، لیکن ہمارا ابھی یہ امید نہیں ہے کہ ہم کہتے کہ وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ ہم ابھی بھی کہہ رہے کہ اس کی کال آ جائے گی، اس کی فون آ جائے گا، میں پرماننٹ 24 گھنٹے اس کے ساتھ رہا ہوں۔ اور کل جو یہ واقعہ ہوتا اس ٹائم بھی میں ان کے ساتھ ہی تھا گاڑی میں۔ ہم دکان سے نکل گئے اور اوپر چڑھتے ہی تو 2 منٹ بعد کس نے کہا کہ مجھے مسئلہ آ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم شملہ پہاڑی پہ پیٹرول پمپ پہ گئے، ادھر پیٹرول ڈلوا دیا۔ اس کے بعد پھر فورٹریس سے ہم رائٹ ہو گئے۔ اس کے بعد پھر ہم جو ہے نا جیل روڈ کی طرف جب گئے تو شیرپاؤ برج کے ساتھ اس نے کہا کہ میرا طبیعت اور مزید خراب ہو رہا ہے۔ پھر اس نے ڈرائنگ کا سیٹ چھوڑ کے وہ پیچھے میرے ساتھ آ گیا، آگے اس کا بھائی بیٹھا ہوا تھا، بڑا بھائی، پیچھے اس کا بیٹا تھا اور میں تھا۔ پھر اس کی بیٹے نے ڈرائیو سیٹ پکڑ لیا، وہ میرے پاس آ گیا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ میرا طبیعت اور خراب ہو رہا ہے۔ تو کوئی آپ تو ان کے بڑے قریب رہے ہیں، تو آپ سے اکثر دل کی باتیں بھی شیئر کرتے تھے، تو کبھی ان کو ڈر تھا موت کا کہ موت آ جائے گی؟ تو کبھی آپ سے شیئر کیا ہو کہ ایمان مجھے ڈر لگتا ہے یار اب کچھ؟ نہیں، اس کا بس یہی زبان تھا کہ ہم نے کوئی 200 سال زندہ تو رہنے، ہم پٹے پیٹے ہوئے بندے، ہمارا بائی پاس ہوئے کسی ٹائم بھی، ہم موت کو اس کو خوف ہی نہیں تھا، نہ ڈر تھا نہ کوئی یہ تھا۔ انہیں کہا وہ تو ٹائم پر ہی آنا ہے، اور یہی تھا۔ جاتے جاتے اس نے 20 سیکنڈ بھی نہیں لیا، منٹ تو دور کی بات ہے، سیکنڈ بھی اس نے نہیں لیا۔ تو مان بھائی آپ کے ساتھ تعلق تھا، آپ کے ساتھ ان کا بیہیویئر کیسے تھا؟ حالانکہ آپ دیکھا جائے تو آپ گھر کے ان کے کام کرنے والے ممبر تھے، لیکن وہ آپ کو بڑی عزت دیتے تھے۔ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ کیسے کتنا وہ آپ کو پروٹوکول دیتے تھے گھر میں؟ وہ صرف میں آپ کو نہیں بتا سکتے، وہ جس سے بھی پوچھو نا تو وہ کہتے بڑا نائس آدمی تھا، بہت نائس بندہ تھا، بہت۔ تو آپ کی باقاعدہ فیملی کی ہیلپ بھی کرتے تھے وہ آپ کے ساتھ ساتھ؟ آپ کے دوست احباب جتنے بھی آتے تھے، میں نے ایک واقعہ سنا ہے، آپ کے بھائی نے بتایا کہ جناب ایمان بھائی نے مجھے اپنے گھر میں دعوت دی، تو آگے سے اسد صاحب نے پورا بوفے سسٹم لگایا ہوا میرے لیے، تو وہ کیا واقعہ ہے؟ بس یہی تو آتے جاتے ہیں، اب یہ لمبی کہانی ہے، بس اب جو ہے نا بس دعا میں اب اس کو یاد رکھ، لیکن ہمارا ابھی بھی یہ گمان میں نہیں ہے کہ وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ بس اللہ اس کی معافرت فرمائے اور ہم کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اور اسد صاحب کا لوگوں کے ساتھ جو ملتے جلتے لوگ تھے ان کے ساتھ کیسا رہتے، مطلب کیسے ملتے تھے، کیسا بیہیویئر تھا ان کا؟ اس نے اپنے آپ کو کبھی یہ نہیں کہا کہ یا میں انٹرنیشنل امپائر ہوں یا یہ ہوں یا وہ ہوں، اس نے یہ کبھی سوچا نہیں تھا اس نے کہ میں عام آدمی ہوں، عام بندہ ہوں۔ انہیں کبھی یہ سوچا نہیں تھا۔ جدھر ہم جاتے تھے وہ کہتے پہلے اس کو چیز دے، اس کے بعد پھر ہمیں کھلاؤ۔ جدھر اس کے ساتھ دعوت پہ گیا تھا، پہلے وہ آپ کے لیے چیز مانگتے تھے اور پہلے اس کے بعد پھر وہ اپنے لیے منگواتے تھے۔ ٹھیک ہو گیا، یعنی کہ اتنی آپ کو عزت بخشتے تھے کہ پہلے کھانا وہ آپ کو دیتے تھے، پھر وہ اپنے لیے کھانا منگواتے تھے؟ صرف مجھے نہیں، جو بھی اس کا ملازم تھا، دکان میں ہو جائے، کئی گودام میں ہو جائے، جدھر بھی ہو، جو چیز لے کے آتا انہیں کہ ایک چیز نہ لے کے آؤ، 4 بندے تو 4 چیز لے کے آؤ، 5 بندے تو 5 چیز نہیں، تو وہ چیز کھاتے ہی نہیں تھے اکیلے بندے کے لیے؟ نہیں، کبھی بھی اس نے یہ نہیں کہا کہ میں اکیلا کھا رہا ہوں اور آپ مجھے دیکھتے رہو، اس کا کبھی۔ جمان بھائی آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ بس ہم اس کی کمی محسوس کروں گا، کمی محسوس کریں گے؟ بالکل۔ ابھی بھی آپ ان کی فیملی کے ساتھ ہی جڑے رہیں گے ایسے ہی انشاءاللہ اگر ان زندگی کی خواہش تھی کہ آپ ان کے ساتھ ہمیشہ رہیں کہ میں کل اس کو یہ بتایا تھا، میں نے کہ مجھے اجازت دو، میں 1 مہینے 2 مہینے کے بعد جا رہا ہوں۔ کہتے نہیں جی، کل یہ ڈسکشن ہمارا گاڑی میں ہو رہا تھا، سے پہلے ہوا؟ کیسے کل یہ ڈسکشن ہو رہا تھا گاڑی میں جاتے ہوئے،
تو اس نے کہا کہ نہیں جی یہ نہیں، بس اللہ کو یہ منظور تھا، تو رات کو یہ مسئلہ ہو گیا جی۔ چلیں جی، ہم امید کریں گے کہ آپ جس طرح 10 سال تک وفادار رہے اسد صاحب کے ساتھ، ان کی محبت میں آگے بھی آپ ان کی فیملی کو سپورٹ کریں، اور اللہ عز و جل اسد صاحب کو جنتوں میں جگہ عطا فرمائے، کیونکہ ہر شخص ہی ان کے لیے میٹھا بول رہا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اس وقت اللہ کی راہ جو ہے، اللہ کے جو اسد صاحب کی جو روح ہے وہ ضرور خوش ہوگی، اور جو ہے اللہ پاک نے جو ہے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے گا، آمین۔